कोरोना वायरस के बाद एक नया वायरस जो पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है, पूरी दुनिया को अब वो अपनी लपेट में ले रहा है। पहले ये अफ्रीका तक था, लेकिन अब ये अफ्रीका से निकल के बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर आ गया है। यूएसए के अंदर रिपोर्ट हुआ है, इंडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर भी रिपोर्ट हुआ है। आज की वीडियो में आपको मैं ये वजह भी बताऊँगा और वजह सुनकर आप हैरान रह जाएँगे कि जिस चीज़ से हमारे दीन ने इस्लाम में हमें रोका है, उसकी क्या-क्या हिकमतें हैं, जिस चीज़ से अल्लाह ने हमें मना किया, उस चीज़ की क्या-क्या हिकमतें हैं। और ये चीज़ मामूली नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी है। बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि ये वायरस जो है ये बिल्कुल कोविड की तरह तेज़ी से फैल रहा है। और इसमें होता क्या है कि जिसको मंकी वायरस भी कहा गया है और एम पॉक्स के नाम से भी आपने कोई ना कोई इसकी जो है वो पोस्ट पढ़ी होगी। ये बिल्कुल जैसे छोटे होते हमें चिकन पॉक्स निकला करते थे, ये उसी तरह के मंकी पॉक्स जो हैं वो आपके जिस्म के ऊपर निकलते हैं। और ये इसका सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि ये ट्रांसफ़रेबल है, यानी जानवरों से इंसानों में और फिर इंसानों से फिर आगे इंसानों में ये ट्रांसफ़र होता है। और इसके अलावा अफ्रीका के अंदर इसके बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी तक 500 से ज़्यादा इसकी वजह से जानें जा चुकी हैं, 2000 से ज़्यादा वहाँ पे लोग जो हैं वो इससे इफ़ेक्टेड हैं। प्लस अब जो भी आने जाने वाले लोग हैं, यानी पाकिस्तान में अगर कोई बाहर से आता है, इंडिया में अगर कोई बाहर से आता है या पूरी दुनिया में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो बाकायदा अब जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से टीम्स बना दी गई हैं कि अब वो एक तो उनके ऊपर भी पाबंदी है। दूसरा, जैसे कोविड में आपको याद होगा कि हम लोग ट्रैवल किया करते थे तो हमारा एक टेस्ट हुआ करता था, और उसके बाद जब वो टेस्ट क्लियर होता था, ये क्वारंटाइन आपको किया जाता था और वो एक मखसूस स्पेसिफिक दिन हुआ करते थे जो आप गुजारने पड़ते थे आपको अकेले में। उसके बाद फिर आपको कहीं भी जाने की इजाज़त होती थी। बिल्कुल इसी तरह ये जो मंकी पॉक्स है, इस इसके लिए भी लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं, उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है और डिस्करेज किया जा रहा है कि आप इधर से उधर ट्रैवल ना करें। और बाहर के मुल्क में ये बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि एलजीबीटी जो है, हमने पिछले दिनों भी इसके ऊपर बात की थी। जैसे बरज़ख एक ड्रामा आया था जिसमें, यानी इसका बहुत आसान अल्फाज में आपको मैं बताऊं तो, हम जिस परस्ती को जो लोग प्रमोट करते हैं, और जब यूएसए में एक आर्टिकल बाकायदा शाया हुआ है, उस आर्टिकल के अंदर, यानी जब यूएसए की कुछ साइंटिस्ट की टीम थी, उन्होंने इसको रिसर्च किया, तो उसके अंदर उन्होंने ये बात जानी कि ये बेसिकली ये रीज़न बन रहा है जिसकी वजह से ये वायरस फैल रहा है कि जो लोग, मतलब मर्द से जो है वो कंफर्टेबल करता फ़ील करता है उसके साथ, फिर इसके अलावा जो सेम जेंडर के साथ सेक्स करना, सेम जेंडर के साथ जो है वो हम जिस परस्ती को ये बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ प्रमोट करते हैं, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। और ये उसी की एक वजह है, क्योंकि गेज़ में ये बहुत ज़्यादा है सबसे ज़्यादा। और उसके अलावा जो बायसेक्सुअल लोग हैं, यानी जो अपने सेम जेंडर के टुवर्ड्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादा, उन लोगों में ये बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। फिर बच्चों में ये बहुत ज़्यादा है। और अब बाकायदा इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, जैसे कोविड के पीछे एक कॉन्स्पिरेसी सी थी, यानी जितनी भी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सीक्रेट वर्ल्ड है, एक सीक्रेट सर्विसेज हैं जो कि मोनोपली जिनकी होती है पूरी दुनिया के अंदर। और अफ्रीका में आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि इतने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन किसी भी शख्स को इसकी जो वैक्सीन है वो नहीं लगाई जा रही। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आबादी का, बाहर के मुल्कों में, वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला है। ये भी कहा जा रहा है कि आबादी को कंट्रोल करने के लिए ये एक कॉन्स्पिरेसी है। जब एक मखसूस तादाद उनकी पूरी हो जाएगी और उसके बाद फिर ये वैक्सीन मुतारफ़ करवाई जाएगी, और फिर उसके ऊपर जो है वो पैसे, आपको पता है एक पूरा बिज़नेस होता है। और ये पूरी दुनिया के अंदर इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। ये बरज़ख ड्रामा जो किया था, जिस तरह से पाकिस्तान में तो ख़ैर उस चीज़ को बैन करवा दिया गया और लोगों ने बड़ा खुल के उसके ख़िलाफ़ बात की, लेकिन पूरी दुनिया में, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, बहुत सारे इस्लामी ममालिक उसमें शामिल हैं जो इसको हम जिस परस्ती को प्रमोट कर रहे हैं, या एटलीस्ट उनके हक़ में बात कर रहे हैं कि इसमें कोई बात नहीं है। अगर कोई लड़की लड़की के साथ मोहब्बत करती है, अगर कोई मर्द मर्द के साथ मोहब्बत करता है, नाउज़ बिल्ला, जो कि इस्लाम के अंदर और अल्लाह ताला की तरफ से ये बहुत ही गलत और बदतरीन गुनाह जो है उसको ये कहा गया है। और कोविड की भी यही रीज़न्स बाद में सामने आई थी कि ये जो खुराक जो खा रहे थे बाहर लोग, और जो रीज़न्स ऊट पटांग जो जिस तरह की उनकी डाइट थी, उसके नतीजे में वो हुआ था। और इसके अब ये जो मंकी वायरस है, इसकी वजह आगे ये बन रही है कि रिसर्चेज़ ये बता रही हैं, सर्च जो इसके ऊपर हो रही हैं वो ये बता रही हैं कि हम जिस परस्ती की वजह से ये वायरस एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये इतना ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है। और बाहर बाकायदा इसके ऊपर कैंपेन्स चल रही हैं दूसरे ममालिक के अंदर। हम जिस परस्ती को प्रमोट किया जा रहा है, इवन कि आप मूवीज़ के अंदर, इस चीज़ मूवीज़ के थ्रू एजुकेट लोगों को किया जा रहा है, स्कूल्स के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है।
اور ایون کہ کارٹونز کے اندر نیٹ فلکس کے اوپر ریسنٹلی ایک سیریز آئی جس کے اندر LGBT کو پروموٹ کیا گیا، ہم جس پرستی کو پروموٹ کیا جا رہا تھا ڈفرینٹ قسم کے لاجکس دے کے، ویلڈ ریزنس دے کے، ایموشنل بلیک میلنگ کر کے، لیکن وہ نیٹ فلکس کی طرف سے جو ہے وہ سیریز بین ہو گئی ہے، وہاں پہ وہ کارٹون نہیں چلے کیونکہ لوگوں نے اس کو رپورٹ کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے بچے یہ دیکھتے ہیں کارٹونس، تو آپ بچوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اور پھر میرے ایک بہت قریبی جو دوست ہیں ہمارے اپنی فیملی میں سے، وہ ریسنٹلی ابھی باہر سے آئے ہیں، تو ان سے بھی میری ڈسکشن ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پلان کر رہا ہوں پاکستان آنے کے لیے۔ تو میں نے جب پوچھا کہ آپ باہر سے پاکستان، کہ آپ کو پتہ بھی ہے حالات کیسے ہیں، آپ کیوں موو کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ ریزن بتائی، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بچے ہیں، کیونکہ گھر میں تو ہم ان کی ٹریننگ اور ان کی مینٹل کنڈیشننگ کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں اور باہر وہاں پہ باقاعدہ اس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے، اس کو لیگل جو ہے وہ کور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جس پرستی کو پروموٹ کیا جائے، اور لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا کی جا رہی ہے، اور بچے کیونکہ ایک کچا ذہن ہوتا ہے اور بچوں کو کنونس کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ ان کو وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے ہوتے، دنیا زندگی نہیں انہوں نے دیکھی ہوتی، تو وہ کہنے لگے کہ میں موو کرنے کا سوچ رہا ہوں کیونکہ بچوں کے اوپر نفسیاتی اثر ہو رہے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں سب اب اس چیز کے اوپر باقاعدہ بات کر رہے ہیں، اور یہ باہر کے ملک میں بہت نارمل ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے PTI کا جلسہ ہو رہا ہو اور اس میں لاکھوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، اسی طرح باہر جب LGBT کے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، ہم جس پرستی کو پروموٹ کرنے کے لیے کیمپینز کی جاتی ہیں، تو اسی طرح لاکھوں کروڑوں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور ایک آواز ہوتے ہیں، ان کی صرف یہی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کو لیگلائز کیا جائے، اور یہ ایک بیریئر نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ملک میں، اور یہ بہت تیزی سے آگے پھیل رہا ہے۔ اور یہ جو منکی پاکس ہے، یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے جس کی وجہ سے افریقہ میں، اور ڈفرینٹ افریقہ کیونکہ بہت زیادہ اس کے جو ارد گرد میں ڈفرینٹ سٹیز ہیں، غریب ممالک ہیں، وہاں پہ تو یہ بہت زیادہ پھیل گیا۔ پاکستان میں یہ کیس رپورٹ ہوا، انڈیا میں یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اور باقاعدہ اب اس سے ریلیٹڈ WHO نے، جب دنیا کے سب سے بڑے ادارے نے جب یہ وارننگز دے دی ہیں کہ یہ بالکل کووڈ کی طرح پھیل رہا ہے اور یہ جان لیوا ہے لوگوں کے لیے، اور اس کے سمٹمز یہی ہوتے ہیں کہ آپ کو اس میں 2 سے 3 ہفتے کا یہ پروسیس ہوتا ہے، اس میں آپ کے جسم پہ جگہ جگہ نشان بننے شروع ہوتے ہیں، آپ کو ایک ایچنگ سٹارٹ ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت پہلے بندروں کے اندر یہ ایک دفعہ بیماری آئی تھی، اور اس کے بعد یہ آگے انسانوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اور پھر انسانوں سے انسانوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ یہ بالکل کووڈ کی طرح، جیسے چھینک مارنے سے، یا پھر آپ کے پسینے سے، آپ کے ہینڈ شیک کرنے سے، یا آپ اگر لوگوں کے ارد گرد ہیں، آپ ان کا جھوٹا کھا رہے ہیں، تو یہ ان چیزوں سے بھی یہ پھیلتا ہے۔ تو یہ بہت کنسرننگ ہے، اس کے اوپر سوشل میڈیا، صرف انٹرنیشنل میڈیا اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ LGBT کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ بات میں تو ویڈیو کے تھرو آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ وجہ کوئی نہیں بتائے گا۔ آپ منکی پاکس کے بارے میں بھی پڑھ رہے ہوں گے آرٹیکلس، آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ وائرس پھیل رہا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ کتنا زیادہ ملکوں کے اندر یہ پھیل چکا ہے، لیکن ریزن اس کے اوپر کوئی آپ کو بتا نہیں رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو کے اوپر بھی اتنی ریچ نہ ملے کیونکہ ٹائٹل میں نے اکارڈنگلی اس کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ بیسکلی جو سوشل میڈیا ہے، آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ایک ہی مارکیٹ ہے جو کنٹرول کر رہی ہے۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، پیلسٹائن میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس چیز کو دیکھیں کیسے دبایا گیا، لوگوں کے چینلز اڑائے گئے، لوگوں کی ویڈیوز جو ہے وہ ڈیلیٹ کی گئیں، لوگوں کو غائب کیا گیا، اور پاکستان کے اندر بھی ان کے کہیں نہ کہیں وہ ایجنٹس پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اب اس کے پیچھے بھی پورا پری پلانڈ ایک بہت بڑا کانسپریسی ہے، اور مقصد یہی ہے کہ جگہ جگہ ہر ملک کے اندر، ایون کہ جو اسلامی ممالک بھی ہیں، وہاں پہ بھی اس چیز کو لیگلائز کیا جائے کہ ہم جس پرستی کو لوگ غلط نہ سمجھیں، اور یہ جگہ جگہ آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یہ چیزیں کرتے نعوذ باللہ نظر آئیں، لیکن ہمارے اسلام میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اور صرف اسلام یا دین، ہمارا جو مذہب ہے نا، اس میں جو بھی اللہ کی طرف سے احکامات آ چکے ہیں، اور جو بھی ہمارے دین کے اندر قرآن پاک میں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے، بہت بڑی حکمت ہے۔ ہمارا تو وہ جو ذہن ہوتا ہے ہم وہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن میڈیکلی اس کے پتہ نہیں کتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں، معاشرے میں اس کے نہ جانے کس طرح کے اثرات ہوتے ہیں، پھر آپ کو ایز اے انڈیویجول پتہ نہیں اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کا ذہن یا میرا ذہن اس حد تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن زندگی میں آگے جا کے یہ ثابت ضرور ہوا ہے کہ ہمارے دین میں جو چیزیں ہیں، ہمارے نبی نے جو ہمیں چیزیں بتائیں، اللہ نے ہمیں جس چیز سے منع کیا تھا، وہ ساری کی ساری چیزوں کی بہت بڑی وجہ تھی۔ اور جو ابھی ایک سامنے آئی ہے ریسنٹلی کہ یہ جو پی پاکس ہے، یعنی چکن پاکس کی طرح منکی پاکس ہے، یہ جس طرح سے یہ پھیل رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو ایک کانسپریسی ہے اور جو ریزن ہے، ریسرچ جب اس پہ کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ یہ ہم جس پرستی کی وجہ سے یہ پھیل رہا ہے۔
تو اب اللہ جانے آگے کیا ہوگا، کہ اب ایک دفعہ پھر ہم کووڈ کی طرح جو ہے وہ ایک ٹائم آنے والا ہے، اور یہ سال میں دوسری دفعہ یہ اٹیک ہو چکا ہے اس کا، وائرس کا، افریقہ کے اندر۔ اس کو کنٹرول کر لیا گیا تھا، لیکن اب دوبارہ سے یہ اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ اب یہ کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے۔ باقی اللہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے اب یہ کب ہوگا، کیا یہ پھیلے گا، کیا ہمیں دوبارہ سے اس پوری دنیا کو ایک طرف لگا دیں گے اور پوری دنیا بند کر دی جائے گی، اور پھر جو ہے وہ ایک زندگی کا جو معمول ہے وہ بگاڑ دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ایک نئی دنیا بسائی جائے گی، اور اس کے پیچھے کیا کانسپریسی ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ لیکن اس کو جتنا ہو سکے آپ اس کو پروموٹ کریں، اور جس کو آپ بتا سکتے ہیں بتائیں، کیونکہ ایز سوشل میڈیا دیکھیں ہمارے پاس جو ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، کئی دفعہ ہم کوئی خبر رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط بھی ثابت ہوتی ہے، تو پیچھے ریسرچ بھی ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں اب دیکھیں جو خبر آتی ہے وہ اگر بتائی ہی جھوٹ جا رہی ہو، جیسے میں نے کہا کہ پوری دنیا میں ایک سگریٹ ورلڈ جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے اس کو، مارکیٹنگ جو ایجنسیز ہیں وہ کنٹرول کر رہی ہیں، تو پھر آپ ان تک پہنچ نہیں سکتے۔ لیکن پھر بھی کچھ ایسی ہوتے ہیں پلیٹ فارم جہاں سے یہ خبریں آ جاتی ہیں اور رپورٹ ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے جی، برزخ پاکستان میں ڈرامہ آیا تھا، اگر یہ پاکستانی عوام اس چیز کو قبول کر لیتی تو آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر آنے والے 2-3 سال میں کیا ہونے والا تھا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پہ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ کھلے عام جو ہے وہ کوئی اظہار نہیں کر سکتا، یا اس کے ساتھ کوئی ایسی اس طرح کے ریلیشن میں نہیں ہے یہ، یا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایسا نہیں کرتی۔ باہر ویسٹرن کنٹریز کلچر کے اندر یہ لیگلائز ہونا شروع ہو گیا ہے، اور باقاعدہ کیمپینز اس کے اوپر چلائی جا رہی ہیں، اور بہت زیادہ سالڈ لاجیکل ریزنز جو ہے وہ لاجک دیے جا رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو باقی اللہ بہتر کرے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا یہ کووڈ کی طرح، کرونا وائرس کی طرح ہی اس کو شیپ کیا جا رہا ہے، اور آگے جو ہے اس کے امپیکٹس جو ہیں، اس کی کنسیکوینسز جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح ہم انسان بھگتیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس کی کیا اپڈیٹس آتی ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور آپ کی جو رائے ہے، آپ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو کامنٹ سیکشن آن ہے، آپ اس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔